سلیمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ ایک چیونٹی پر پڑی جو گیہوں یعنی گندم کا ایک دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے۔ جب چیونٹی پانی کے قریب پہنچی تو اچانک ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے نکالا اور اپنا منہ کھولا تو یہ چیونٹی اپنے دانے کے ساتھ دانے کے سمیت اس کے منہ میں چلی گئی۔ مینڈک پانی میں داخل ہو گیا اور پانی ہی میں بہت دیر تک رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھتے رہے۔ ذرا ہی دیر میں مینڈک پانی سے نکلا اور اپنا منہ کھولا تو وہ چیونٹی باہر نکل آئی، البتہ اس کے ساتھ وہ گندم کا دانہ نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلا کر معلوم کیا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے طاقت دی تھی، وہ تمام جانوروں کی زبانیں سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلا کر معلوم کیا کہ ماجرا کیا تھا اور وہ کہاں گئی تھی۔ اس چونٹی نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ جو نہر کی تہ میں ایک بڑا کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پیدا کیا، وہ وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی روزی کا وکیل یعنی ایک ذریعہ بنایا ہے۔ میں اس کی روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں، اور اللہ نے اس مینڈک کو میرے لیے مسخر کیا تاکہ وہ مجھے لے کر جائے۔ اس کے منہ میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا۔ وہ اپنا منہ پتھر کے سوراخ کے قریب کھول دیتا ہے، میں پتھر میں داخل ہوتی ہوں۔ جب میں اس کی روزی اس تک پہنچا کر پتھر کے سوراخ سے اس کے منہ تک آتی ہوں تو مینڈک مجھے منہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تو نے ان کیڑوں کی کسی تسبیح کو سنا؟ کیا وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ چیونٹی نے بتایا، ہاں، وہ سب کہتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو ہمیں اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بھولتا۔ سبحان اللہ۔ اور حقیقت میں اللہ اپنی مخلوق کو، خاص کر اللہ اپنی تمام مخلوق کو بالکل نہیں بھولتا۔ یہ انسان ہی ظلم کرنے والا ہے جو اتنے کریم رب کو چھوڑ بیٹھا ہے اور دنیا کی پریشانیوں میں اور دنیا کے اس شور شرابے میں گم ہوا پڑا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔